کیونکہ دینے والا جو ہے اس کے خزانے جو ہیں وہ تمہاری دعاؤں سے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا قال وہ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ای یرد صفرا خائبتیں۔ یہ ابو داؤد میں روایت ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیادار ہے، فیاض ہے، مہربان ہے۔ وہ اسے یہ شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور وہ اس کو خالی ہاتھ دے دے۔ یہ انسانی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کا ہم کوئی ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس صفت سے سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ خالی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ بندہ ہے میرا، اس نے مجھ سے دعا مانگی ہے، اب میں اس کا ہاتھ کیسے خالی بھیجوں، اس کو میں خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اس لیے پھر جیسے پیچھے گزر چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ پھر کسی نہ کسی صورت میں دعا مانگی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے دعائیں کس طرح سے مانگی۔ ایک جو ہر موقع کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ہے۔ دوسری یہ ہے کہ دعا صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے دعا کرو اور دعا پہ انحصار کرو کہ سب کچھ دعا سے ہو جائے گا، نہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی بڑا کام ہے تو اس کے لیے جو استقاضے عمل کے وہ بھی کرو۔ آپ دیکھیے کہ میدان بدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے پاس پونجی سی 313 کی 300 وہ لے کے پہنچے، مقابلے میں 1000 ہیں اور ان سے زیادہ وہ ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ ہیں ان کے پاس، اور ہتھیار بھی زیادہ ہیں، اسفائر بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں جو کچھ پونجی تھی وہاں لا کے رکھ دی اور حضور سجدے میں پڑے ہوئے۔ یہ دعا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگے یا اللہ ابو جہل کو مار دے اور فلاں کو مار دے، عتبہ کو مار دے، شیبہ کو مار دے، نہیں، میدان جنگ میں گئے ادھر وہاں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ طالوت اور جالوت کے آپس میں مقابلہ ہوا تو ماں بارہ سے لے جاتا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، کہ جب وہ سامنے جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا اور سامنے آیا تو کیا کیا، ہتھیار جو کچھ بھی تھی، تعداد جو کچھ بھی ان تھی، تعداد وہاں بھی کم تھی، قرآن مجید میں بھی ہے، تو وہاں بھی انہوں نے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم کرو اور ہمیں کافروں پر جو ہے وہ فتح عطا فرما۔ اس میں یہ افواج چلی کہ حضور جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس پر ایک مایوسی طاری ہوئی اور صحابہ کرام بعض ہاتھ توڑ کے بیٹھ گئے۔ تو وہاں بھی پھر یہی بات ہوئی کہ جو کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ والے تھے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کی، تو اس وقت کیا ہوا اگر انہیں کوئی نقصان فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضرهم ما استكانوا والله يحب الصابرين، تو ان پر جب مصیبت آئی اور نقصان پہنچا، شہادتیں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ان کے پاؤں نہیں ڈگمڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا مانگی وما كان قولهم ربنا افرغ علینا صبرا۔ وہاں بھی یہ ہے کہ پھر اس شکستہ حالت میں بھی یہ دعا مانگی، نقصان پہنچنے کی صورت میں بھی ماں وہاں لما، کہ وہ کمزور نہیں ہوئے، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں تو کافروں پر فتح عطا۔ تو اب بھی ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے وسائل کو استعمال کرنا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کام کرنا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے دعائیں مانگنے سے پورا نہیں ہوگا، وہ میدان میں نکل مانگنا ہے۔ اپنے پاس جو وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے دعا بھی مانگیں اور وہ وسائل بھی استعمال کریں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کام بھی کریں اور دعا بھی مانگیں اور جو وسائل ہیں اس کے راستے میں خرچ کریں۔ وآخر دعوانا کیا آپ بڑھیا 2 بجے رات واپس آئے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ الکہف کا چھٹا رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں تاکید فرمائی۔ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے اور نیک لوگ اس عمل پر مواظبت کرتے ہیں۔ ہم سے تو کوتاہی ہو جاتی کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں جس نے اس سورت کی تلاوت نہ کی جائے۔ جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھا جائے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک نور ہی روشنی رہے گی اس کے آگے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو سورہ الکہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ کیا؟ مادی تہذیب کی چکا چوند، ترقی بہت ہو جائے گی، مردے زندہ کرے گا، بارشیں مصنوعی برسائے گا۔ اس زمانہ میں صرف سورہ الکہف مومنوں کو بچائے گی، ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے کہ یار اللہ کو کیا ماننا، اللہ کا منکر ہے اور یہ ساری دنیا اس کے قبضہ میں۔ تو سورۃ الکہف کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو پڑھتے رہو، اس دجالی فتنہ میں بھی یہ تمہارے لیے حفاظت کا سبب بنے گی، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اگر تم تلاوت کرو گے تو نور ہوگا۔ مگر تلاوت کا مفہوم تو وہی تھا جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں یار تلا یتلو کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، صرف پڑھنے کو نہیں کہتے کہ تم کتاب پڑھ لو، پڑھنے کے بعد جو جو کچھ وہ کہتی ہے کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، رک جاؤ، جس کا حکم دیتی ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلو، پھر بات بنتی ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، وہاں بھی تلا آیا کہ سورج چلا جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے بعد میں۔ تو تلاوت کلام پاک تب اثر انداز ہوگی جب آدمی پڑھے، تدبر کرے، ایک ایک بات پر سوچے، پھر دیکھے اپنے آپ کو جو کچھ اس میں کہا گیا۔ یہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے تھے، آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک یہ نہیں دیکھ لیتے تھے کہ جو کچھ اس میں کہا گیا اس پر عمل ہو گیا۔ اس لیے جب قرآن ختم ہوتا تھا تو ساتھ ہی نہ ہمارا عمل مکمل ہو جاتا تھا، ہم قرآن کے سانچے میں ڈھل جاتے تھے، چلتا پھرتا قرآن بنے ہوتے تھے۔ اور وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، وہ خود قرآن بن جاتا۔ اور یہی سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ فضا حبیب امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کامیابی نہیں کہ آپ نے لوگوں کو ایک کتاب اعلیٰ دے دی، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کی زمین پر بے شمار چلتے پھرتے قرآن تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا سب قرآن تھا۔ تو قرآن مجید ایسی چیز ہے جس سے نا دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں، جو خرابیاں آ جاتی ہیں، میل کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اور قرآن مجید میں بہت سے دوسرے موقعوں پر ایک ایسا منظر ہمارے سامنے پیش کیا جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں مگر اس سے کوئی سیکھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دے، یہ سارا جہان جو روزانہ ہمارے سامنے آتا ہے، سورج نکلتا، ہم بازاروں میں نکلتے، بازار ہیں، دکانیں ہیں، باہر باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، چارپائے ہیں، ان گنت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے سامنے بس گزر جاتے۔ سورج آیا ڈوب گیا، ہم نے نہیں سوچا کہاں سے آیا، کیوں آیا، کدھر گیا، کون بیچتا، دیکھتے نہیں۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دے، یہ دنیا جو ہے اس کو بیگانوں کی طرح نہ دیکھ کہ تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بس تو سرسری گزر گیا، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دے۔ قرآن یہی توجہ دلاتا، آپ پڑھیں،
اس میں مسئلے مسائل اتنے ایک ایک چیز کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات آ رہی غور کرو، دن آ رہا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو جب ہم پڑھتے ہیں، رسول کریم ایک ایک تغیر اور تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں، یہی دیکھ رہے کہ خود بخود نہیں اور پیچھے سے ہدایت ہو رہی، ہدایت کار ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اس کو دیکھتے تھے۔ اگر ناراضگی نظر آتی تھی استعاذہ کہ یہ عذاب اور ناراضگی کی علامتیں ہیں، پناہ مانگتے ہیں۔ اگر دیکھا کہ اللہ کی رحمت کے نشان ہے، وہاں سوال کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی یہ صبح فجر کے وقت اٹھتے ہی یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح یہ سین روز تم دیکھتے ہو کہ رات کے وقت بالکل مر گئے، تمہیں کوئی پتہ نہیں کوئی تمہارے قریب ہے یا نہیں، مرے کی طرح پڑے، صبح پھر زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے۔ یہی چیز جو ہے نا اس سے زیادہ گہرے طریقے سے موت کی شکل میں ہوتی ہے کہ لیٹ جاتے ہو، سو جاتے ہو، پھر قبر سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب سورج نکلتا دیکھتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی طرح رہو، آنکھیں کھول کر کے ارد کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ یہ نظارے کیوں دکھا رہا، متاثر نہیں ہوتے۔ تو سورج نکلتا کتنا عمدہ ہے یہ جملہ، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ایک دن ہمیں اور اپنی رحمت سے دے دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کر دیا۔ ہم لائق تو اسی سے کہ فنا کر دیے جاتے، مگر شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہلاک نہیں کیا، موقع دے دیا، ایک دن اور دیا کہ سنبھل جاؤ۔ اس لیے ہر وقت سورج غروب ہوتا، مؤذن اذان کہنے لگتے مغرب کی، فرماتے اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر۔ اے اللہ تیرا دن چلا گیا، رات آ گئی، تیرے مؤذنوں نے اذانیں شروع کر دی، اگر اس دن میں مجھ سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو معاف کر۔ یہ دن قیامت دن گواہ نہ ہو جائے کہ میں تو اسے دیکھ کر آیا، میرے اندر تو اس نے غلط کام ہی اللہ کی، ایسا نہ ہو، معاف کر۔ یعنی بالکل زندہ اور بیدار دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دیا۔ روگ کیا اس دور کا؟ جسم بہت لیپے پوتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اچھے لباس ہیں، پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، خوشبوئیں، مگر دل مر گیا، دل نہیں زندہ رہا اس دور کا۔ اصل حادثہ یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور ہیں، دل ہی نہیں بات، وہ دل نہیں، وہ آنکھ نہیں کہ دیکھے کہ یہ جہان کون چلا رہا، یہ اتنی نعمتیں ہمارے لیے کس نے بکھیر دی ہیں، یہ دسترخوان کس نے بچھایا۔ اس لیے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ امتوں کو یہی پرانی بیماری لگتی آئی، تم کو بھی لگ گئی، اس کا علاج کرو، دل زندہ ہو جائے۔ جو نظارہ سامنے آئے اسی سے متاثر آدمی، اللہ خوش نظر آئے، کوئی نعمت ہو شکر ادا کرے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی نظر آئے کہ یہ تو مصیبت اور تکلیف ہے، پناہ مانگو۔ دیکھے کہ کوئی شے اپنے آپ نہیں ہو رہی، یہ جو ہے نا چانس اور اتفاقیہ ہو رہا، اس کفر کو دل سے نکالے کہ ایک ذرہ بھی یہاں نہیں ہل رہا، پتا بھی اگر ہل رہا تو اس کے حکم سے ہل رہا۔ بارش نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کپڑے اپنے جسم سے الگ کر کے نکل اپنے اوپر ملتے اور فرماتے انہ حدیث احد من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے تازہ تازہ عرش عظیم سے حکم ہوا اور یہ قطرہ حکم سے گرا، ملتے اپنے۔ لوگ پھل پکتا لے کر آتے تازہ اپنی آنکھوں پر ملتے، تو میرے رب کا یہ عطیہ آیا، اور چھوٹے بچے جو پاس ہوتے ان کو دیتے۔ یہ قرآن اور دین چاہتا ہے کہ لوگ زندہ ہو جائیں۔ یہ مردہ لاشیں جو پھر رہی نا، کھاتے پیتے، مگر پتہ کوئی نہیں کہ کس نے ہمیں بھیجا، کیوں بھیجا، کوئی فائدہ۔ یہ مرے ہوئے ہیں، زندہ وہ ہے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ۔ قرآن نے کہا لوگ مرے ہوئے تھے، قرآن کی برکت سے زندہ ہو گئے۔ کافروں اور بے دینوں کو مرا ہوا کا، ایمان والوں کو کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں اور نظارے سامنے آتے۔ کچھ دن پہلے گاڑی میں گاؤں کی طرف جاتا تھا یا باہر جاتا تھا، سرسبز اور لہلہاتی کھیتیاں نظر آتی تھیں، گندم کے کھیت تھے، بوئے اگے، پھر بالکل سرسبز لہلہاتے، اب پھر زرد ہونے شروع ہو گئے، اور اب دیکھا بالکل پک گئے، کاٹ رہے ہیں، ان کو صاف کر رہے ہیں، یوم الحصاد آ گیا، کاٹنے کے بعد وہی جو کھیت ہے نا ٹونڈ مونڈ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین یہی مثال دیتے ہیں کہ یہ ہر سال تم دیکھتے ہو کہ بہار آتی ہے مگر وہ عارضی ہوتی ہے، پھر وہ کہاں جاتی ہے باغ، پھر تم خزاں نہیں دیکھتے کہ وہاں کچھ نہیں رہا باغ میں، سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہار۔ تم دیکھتے ہی نہیں ہو کہ اس دنیا میں صرف ایک چیز کو سوات علامہ اقبال کہتے ہیں، یہاں کوئی شے اپنی جگہ پر نہیں رہتی،
ہر چیز بدل رہی ہے، ہر لمحہ بدل رہی ہے، فنا ہو رہی ہے، حالت تبدیل ہو رہی ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے، کوئی اپنی جگہ پر نہیں، کوئی جگہ بدل رہی ہے، کوئی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، کوئی کمزور ہو رہی ہے، کوئی اوپر کو جا رہی ہے، تبدیلی ہر شے ہر وقت بدل رہی ہے، اور یہی تغیر مخلوق کی علامت ہے۔ اللہ نہیں بدلتا، وہ بدلے کیوں؟ اگر نیچے کو جائے گا نقص کی طرف پھر بھی خرابی، اگر اوپر کو جائے سمجھے کمال میں نقص تھا، پہلے کامل نہیں تھا اب اپنی کمی کو پورا کر رہا۔ اللہ میں تبدیلی نہیں آ سکی، مخلوق میں تبدیلی ہے، یا وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے یا عروج کی طرف جا رہی ہے، تو پھر بھی سوال آئے گا۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اس دنیا میں صرف ایک شے ہے اٹل، بدلنا، تغیر نہیں ختم ہونا، ہر چیز نے مٹتے جانا ہے، بدلتے جانا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم دیکھو نا کھیتوں کی طرف، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کے رسول ان کے سامنے یہ حال بیان کرو کہ دنیا کی زندگی جو تم گزار رہے ہو نا، اور اس کی رونقوں پر تم فریفتہ ہو رہے ہو کہ کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، ملازمتیں، کاریں ہیں، یہ رونقیں نہیں رہیں گی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ریجھ گئے اس پر، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، خدا کو ناراض کر لیا، رسول کو پیچھے چھوڑ دیا، دین اور رسول ختم کر دیے کہ ہمیں دنیا چاہیے۔ فرمایا دنیا کا بنے گا کیا پھر؟ ان کو لے جاؤ باہر کھیتوں کی طرف اور باغوں کی طرف۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سامنے دنیا کی زندگی جو ہے اس کا اصل حال بیان کرو کہ ہے کیا؟ كَمَاءٍ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم باہر نکلو، تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہے، وہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی پھول نہیں، جنگل ہے، ادار ہے۔ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، ہم اتارتے، اترتا نہیں، بارش جو ہے انزلنا، ہم بادلوں سے اتارتے ہیں۔ فاختلط بہ نبات الارض، پھر کیا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ چند دنوں میں وہ آپس میں بالکل گتھم ہوتا، گھنی کھیتیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئے، پتے شاخیں ہر طرف، کہیں سبزہ ہے، پھول ہے، رنگا رنگی ہے، یہ ہوتا۔ فَأَصْبَحَ حَصِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ واہ رونق ہے باغ میں، کھیتوں میں، تھوڑے دن بعد فَأَصْبَحَ حَصِيمًا، پھر جاتے ہیں چورا ہو گئی، ٹوٹ گئے سارے، خشک ہو کر ریزہ ریزہ، تذروہ الرِّيَاحُ، ہوائیں ان کو ادھر ادھر بکھیرتی رہتی۔ کہاں گئے وہ سرسبز پودے، وہ باغ کدھر گئے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات جو ہے نا فنا، یہ اس مثال سے کہ بعد میں کھیتیاں کس طرح چورا چورا ہو جائے، بہت جگہ بڑا کہ یہ زندگی دنیا کی جائے بالکل اس طرح کہ اب تم ریجھے ہوئے، میں جوان ہوں، میرے بیٹے یہ ہیں، میرے پاس بنگلے، یہ سب چور ہو جائے گا، ایک دن حسین ہو جائے گا اور بالکل ہوائیں اس کو بکھیر دیں گی، کوئی رونق نہیں ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ، یہ مضمون تو دنیا میں اتنا بیان ہوا، ہر کافر مومن نے بیان کیا کہ بھائی دنیا فانی ہے، دھوکہ نہ کھا، یہاں کچھ کر لے کا جو کرنا، اگر تو اس فریب میں مبتلا اور پھنسا ہوا نا، اس دھوکے میں کسی طرح رہے گا تو یہ غلط بات ہے، یہ دنیا بدلنے والی ہے، یہ حالت بدل جائے گی۔ کبھی شدیم چشد نات وہاں شدیم چشد، ہم روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہے، اس کے پاس نہیں ہے، میں طاقتور ہوں، کیا ہے یار، 2-4 دن کی بات ہے، یہاں رو رہے ہو، کبھی شدیم چشد نات وہاں شدیم چشد، ہم طاقتور ہو گئے یا کمزور رہے، چنی شدیم چشد یا چنا شدیم چشد، اس طرح بنے یا اس طرح بنے، پھر کیا فرق پڑتا؟ بہے چرنگ دریں گلستاں قرار نیس، اس باغ میں کسی کو ٹھہراؤ نہیں ہے، کمزور بھی چلے جائیں گے، طاقتور بھی چلے جائیں گے، اس لیے بہیچ رنگ دریں گلستاں قرار نیس، تو گر بہار شدی ما خزاں شدیم چشد، تو بہار بن گیا اور ہم خزاں بن گئے، پھر کیا ہوا؟ 2 دن کی تو بات ہے، فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، وہاں دیکھا جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ یہاں ایک آدمی لولا لنگڑا رہا، کوڑی رہا، بھوکا ننگا رہا، لوگ اس کو ٹھوکرے مارتے رہے، بازار میں لیٹا رہا، کتے اس کے زخم چاٹتے رہے، مگر وہ نیک رہا، اللہ کو مانتا رہا، شکوہ نہیں کیا، مرنے کے بعد وہ جنت میں ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا انجیل میں مثال ہے لادر کی، کہ لادر ایک بیچارہ تھا جو بالکل اس کے زخم کتے چاٹتے تھے، کوڑی تھا، تو ایک امیر آدمی کے میز کے پاس لیٹا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کھانے کھا رہا، کوئی ٹکڑا دے، نہیں دیتا، کوئی گرا پڑا مل گیا ورنہ نہیں دیا، اب مر گیا امیر بھی اور لادر بھی۔ تو لادر کو اس نے دیکھا، اس امیر نے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنت میں بیٹھا، اس نے کہا مجھے لادر کو پانی دے، اس نے کہا یار وہ مانا تو بھول گیا کہ کتے میرے زخم آ کر چاٹتے رہے، میں ان کو روک نہیں سکتا تھا، بالکل معذور تھا، تو نے ایک ٹکڑا نہیں دیا۔
اب کیا مانگتا؟ تو اللہ کہتا تم یار روزانہ دیکھتے ہو کہ کھیتیاں لہلہاتی ہیں، بعد میں وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، ہوائیں ان کے ذرے بکھیر دیتی ہیں، تمہیں